لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے۔ کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگے، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله، صدق الله العظيم۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: حسن الظن من حسن العبادة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ظنوا بالمؤمنين خيرا۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا مواضع التهمة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين۔
معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوانان عزیزان ملت اور پیارے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف کے 26ویں پارے، جس میں ایک سورت ہے سورہ حجرات، اس کی پہلی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اجتنبوا بچو، ہٹ جاؤ، کثیرا من الظن بہت زیادہ گمان کرنے سے، بہت زیادہ سوچنے سے کہ فلاں بندہ اس طرح کیا ہوگا، فلاں اس طرح کیا، فلاں وقت میں اس کے پاس گیا تھا۔ کثیرا من الظن، سوچنے سے، بدگمانی سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، بچنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ اور ٹھیک اسی طرح دیگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان کثیرا من الظن، بے شک بہت زیادہ لوگوں میں سے ایک بہت زیادہ لوگوں کی جماعت ایسی ہیں کہ وہ گمان کرتے کرتے قریب ہے کہ ان کا گمان کرنا گناہ کے درجے کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ گمان کرنے سے مجھے اور آپ کو بچنے کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ اور ٹھیک اللہ تبارک و تعالی اسی طرح بالکل اس آیت کے مقابل میں ارشاد فرمایا، ایحب احدکم، کیا تم میں کا کوئی پسند کرے گا اس بات کو، ان یأکل لحم اخیہ، یہ کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ حجرات سے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بعض مرتبہ گمان کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر گمان کیا جا رہا ہے وہ کام نہ کیا ہو، پھر بھی گمان کرنے والے اس کے اوپر اس طرح گمان کر رہے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں کے ساتھ ایسا کام کر دیا، دھوکہ دے دیا، کسی کا مال لوٹ لیا۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے دوستو، گمان کرنے کی وجہ سے گمان کرتے کرتے آدمی گناہ کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا حسن ظن رکھنا بھی عبادت ہے، اچھا سوچنا بھی عبادت ہے کہ فلانے بندہ جو کیا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کو کسی ضرورت تھی، ضرورت کے بنا پر یہ کام کیا ہے۔ ہم اگر حسن ظن رکھ لیں گے، اللہ تبارک و تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دیکھنے کے باوجود آپ تہمت لگا سکتے تھے، آپ بچ رہے ہیں اس آدمی کے غلط فعل سے، اس آدمی کو غلط کام کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر بچ گئے اور اچھا گمان کیے، اس کی برائی دوسرے کے سامنے نہیں پیش کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح کرنے سے آپ کو عبادت میں شامل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چور نے
چوری کیا اور اس کو جتنا مال لینا تھا لوٹ لیا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی چوری کر رہا ہے۔ جب یہ آدمی چوری کر کے باہر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے روک لیے اور کہا، بھائی بتاؤ تم کیا چرائے؟ اس نے کہا، میں نے نہیں چرایا، میں کہاں چرایا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سچ بتاؤ کیا تم نے نہیں چوری کی؟ پھر اس آدمی نے کہا، میں نے نہیں چوری کی۔ تو وہ آدمی قسم کھانے لگا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوچ لیے، ہاں اس بندے کو کوئی چیز ہے، یا جس آدمی کے پاس یہ چوری کر رہا ہے وہ آدمی اس کو کچھ دینا ہے، اس آدمی کو ضرورت پڑی، ضرورت کی بنا پر یہ آدمی جا کر چوری کرنا چاہ رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا چوری کرتے ہوئے، پھر بھی خاموش رہ گئے۔ اس کی تعویل یہ کیے، ہاں اس بندے کو کوئی ضرورت ہے جس کی بنا پر یہ چوری کر رہا ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے پیارے بھائیوں، اس طرح اپنے بھائیوں کے لیے کوئی نرمی کا معاملہ اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے نرمی کے معاملہ اختیار کرنے کی وجہ سے آپ کو عبادت کا ثواب دیں گے۔ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، جس طرح تلاوت ایک عبادت ہے، جس طرح ذکر ایک عبادت ہے، جس طرح اچھائی کی باتیں بتانا ایک عبادت ہے، آپ ایک آدمی کو غلط کام کرتے ہوئے، جھوٹا کام کرتے ہوئے دیکھ لیے اور اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے پیش نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی اس بات کو حسن ظن میں عبادت میں شامل فرمائیں گے۔ اور ایک احادیث مبارکہ ہے کہ عیوب جو ہیں صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، عیوب کو بتانا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بتائیں گے۔ اللہ کہیں گے، اے بندے جس طرح تو نے دنیا میں رہتے ہوئے فلاں بندہ جب غلط کام کر رہا تھا اس کی برائی کو تو نے لوگوں کے سامنے نہیں بتایا، یاد رکھ میری ذات، میں جوش میں آتا ہوں، میری یہ ذات کہتی ہے کل قیامت کے دن جو تیرے گناہ ہیں میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا۔ تو پیارے دوستوں، ہم دیکھتے ہیں کوئی گناہ کر رہا ہے، ہم اسے سمجھائیں، اچھی بات میں کہیں، اگر ہم اس لائق نہیں کہ ہم اسے کچھ بات کہیں تو سب سے ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کر کے چھوڑ دے۔ ہاں بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جس میں گمان کرنا جائز ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نو مسلم جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر گئے وہ دیہات میں رہتے ہیں، وہ ہفتے میں ایک مرتبہ گوشت لے کر آتے ہیں، کیا ہم ان نو مسلموں سے گوشت خرید کر کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم گوشت خرید کر کھا سکتے ہو،
کیونکہ یہ مسلمان ہیں۔ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ مسلمان جو بھی ہوگا اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا، تو اس وجہ سے اے عائشہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا کھانا، اپنا گوشت کھا لو، انشاءاللہ کوئی اس کے ذریعے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہاں ایک ایسا آدمی ہے، دنیا والے، محلے والے، گاؤں والے، ٹاؤن والے جانتے ہیں کہ یہ آدمی جب ذبح کرتا ہے گوشت کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، تو ایسے آدمی کے پاس گوشت خریدنے سے رکنا چاہیے دوستو، کیونکہ جو جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں صرف اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ غیروں میں جو طریقہ رائج ہے وہ غیروں کا وہ الگ ہے، لیکن اسلامی جو تعلیمات ہیں، اسلامی شریعت جو ہے، صحابہ نے جو ہمیں تعلیمات دی، جس پر تبع تابعین نے، اولیاء نے چلا، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے آیا یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، سوچ سمجھ کر ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو عقل سلیم دیا اس سلیم کے ذریعے ہم سوچ سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ارشاد فرما رہے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راہ دیے، انسان غور و فکر کر کے، عقل استعمال کر کے صحیح کون سا غلط کون سا بھام سکتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، بعض بدگمانیاں ایسے ہیں جن کا کرنا جائز ہے، بعض بدگمانی ایسی ہیں جن کا کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح جاسوسی بھی نہیں کرنا چاہیے دوستوں، یہ ایک روحانی بیماری ہے، جاسوسی کرنے سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہاں چند لمحے ایسے ہیں جن کی جاسوسی کی جا سکتی ہے۔ اسلام اتنا مشکل نہیں جتنا کہ آج یہود و نصارہ مسلمانوں کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھا رہا ہے کہ اسلام مشکل ہے، اسلام میں فلاں قانون ہے، اسلام میں فلاں وقت ہے، فلاں وقت قلعے میں رہنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں دوستو، یہود و نصارہ نے ایجاد کر کے دکھایا۔ اسلام اتنا آسان ہے کہ ایسا گناہ جس کی وجہ سے اپنے دوسرے ایمان بھائی کا دل دکھ رہا ہے اس سے روکنے کی تعلیم دی ہے، اس سے رکنے کی ہدایت دی ہے۔ ہاں بعض ایسے بدگمانی، بعض ایسا جاسوسی، تجسس خود قرآن مجید میں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، پھر بھی اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے ہاں تم جاسوسی کر سکتے ہو۔ جاسوسی کس پر کر سکتے ہیں؟ تو جس پر ذمہ داری ہوگی وہ جاسوسی اختیار کر سکتا ہے دوستوں۔ جس طرح باپ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھے کہ میرا بچہ گھر میں تو صحیح رہتا ہے میرے سامنے، لیکن جب وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، میری آنکھوں سے دور چلا جاتا ہے، کیا یہ لوگوں سے کس طرح پیش آتا ہے، یہ باپ کی اگر جاسوسی کر رہا ہے بچوں کی تو اس کا کرنا صحیح ہے کہ دیکھیں بچے آیا صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں۔ صحیح کام کر رہے ہیں تو ایسے خوش نصیب باپ خوش ہوتے ہیں، یا اگر غلط کام کر رہا ہے تو اسے ڈانٹے۔ یہ جاسوسی کرنا صحیح ہے دوستوں، لیکن ایسی جاسوسی جس کی وجہ سے ایک کامل ایمان والے کا دل دکھائے، ایک کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا کا دل دکھائے، ایسی جاسوسی سے اللہ تعالی ہمیں منع کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک کمپنی ہے، کمپنی میں کام کر رہے ہیں، مینیجر دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا میرا اسٹاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں، وہ جاسوسی کر سکتا ہے، وہ چھپ کے دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح آپ اور ایک مثال لے لیجئے، مدرسے میں جب بچے طلبہ پڑھتے ہیں، حضرت کو یہ اختیار ہے
کہ وہ ان کی نگرانی کرے کہ دیکھے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ غلط کام میں ملوث ہو گیا، باتیں کر رہا ہے، قرآن شریف نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو ان مواقع پر پیارے بھائیوں جاسوسی کرنا صحیح ہے۔ آپ کی جاسوسی کے ذریعے غفلت میں ڈوبا ہوا انسان کو صحیح راہ پر، صحیح راستے پر لا سکتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستوں، ایسی جاسوسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، خود اللہ منع کر رہا ہے کہ ایسی جاسوسی جس کی وجہ سے اپنے ایک ایمان والے بھائی کی باتیں دوسرے ایمان والے بھائی کو بتا دے، جب وہ سنے گا تو اس کا دل ناراض ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت جس کی سزا ایسی ہے، زنا سے بڑھ کر غیبت کی سزا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں دوستو؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ اپنا ایک ایمان والا بھائی ہے، اس کے پیٹھ پیچھے ہم بیان کرے کہ اس کی برائی، کہ وہ اس طرح کرتا ہے، کہ فلاں مقام پر جب وہ جاتا ہے اس طرح کرتا ہے۔ تو ایسا ارشاد فرما رہے ہیں، احادیث مبارکہ میں آیا ہے، غیبت کی سزا اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، جب تک کہ جس آدمی کی غیبت کی جا رہی ہے وہ غیبت کرنے والا آدمی اس سے معافی نہیں مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اسے معاف نہیں کریں گے۔ ہاں، زنا ایک بدکاری ہے، ایک بدفعلی ہے، لوگوں میں یہ بات عام ہو جائے گی تو محلے میں لوگ اس آدمی کو برا سمجھیں گے، ڈانٹیں گے، تانے دیں گے، یہ کس طرح کا آدمی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، غیبت کو کہا گیا ہے زنا انسان توبہ کے ذریعے معاف کر سکتا ہے، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن غیبت کے بارے میں کہا گیا کہ جس آدمی کی غیبت کی جا رہی ہے، جس آدمی کے پیٹھ پیچھے برائی کی جا رہی ہے، جب تک کہ وہ آدمی اس بندے سے معافی نہیں مانگے گا اللہ اس وقت تک اس کو معاف نہیں کریں گے۔ حقوق العباد جو ہیں وہ بندوں کے اس میں آ جاتے ہیں، بقیہ جو حقوق ہیں اللہ کے ذمے ہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن حقوق العباد، بندوں کے حق، بندوں کے حقوق ایسے ہیں جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرتا اللہ بھی اس وقت تک اس بندے کو معاف نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تیری کیا عزت ہے، تیری کیا شان و شوکت ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ دنیا کے ہر لوگ دنیا کے چپے چپے سے تیرے دیدار کے لیے آتے ہیں، تیرے پاس عبادت کرنا ایک بہت بڑا اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، تیری کیا شان۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بارے میں فرما رہے تھے اور کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا، اے کعبہ ہاں تو مقدس ہے، تیری ذات مقدس ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، لیکن تیرے سے بڑھ کر بھی یہ ایک آدمی کی حرمت اتنی ہے جتنی تیری عزت ہے، تیری عزت سے بڑھ کر ایک امت محمدیہ کی عزت بڑھ کر ہے۔ تو پیارے دوستوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کعبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کعبے سے بڑھ کر ایک ایمان والے بھائی کی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے آپ کی قدر اللہ کے پاس اتنی ہے پیارے بھائیوں، آپ اپنی قدر کو جانیے۔ موٹی بات ہے، جب تک کہ دنیا میں
ساری دنیا میں نافرمانی کا عالم ہو گیا ہو، اللہ ایسا سوچ رہے ہیں کہ اب اور تب قیامت آپ پر برپا ہو جائے گی، لیکن اس وقت میں بھی یہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے ایک کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی وجہ سے وقت پر سورج کو نکالیں گے، وقت پر چاند کو نکالیں گے، اور ساری دنیا کو یہ ایمان والے کی وجہ سے جو آپ کا معمول تھا، جو آپ کا نظام تھا، جو آپ کو روزی دینا تھا، اللہ آپ کی وجہ سے دیں گے دوستوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے کعبہ تو بہت اونچا ہے، تیری عزت بہت ہے، لیکن تیری عزت سے بڑھ کر ایک مسلمان کی آبرو ہے، ایک مسلمان کی عزت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ہم غیبت کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ ہم کعبے کو ڈھاتے ہیں، کعبے کو گراتے ہیں۔ ذرا آپ تصور کریں کہ اگر ہم کوئی ملک والے، کسی گاؤں والے، کسی کنٹری والے اگر یہ چاہیں کہ میں جا کر بیت اللہ کو ڈھا دوں گا، میں بیت اللہ کو گرا دوں گا، اگر آپ یہ پلان کر رہے ہیں، اگر آپ پختہ ارادہ کر لیں گے تو دیگر لوگ کیا خاموش بیٹھ جائیں گے؟ ہرگز نہیں، آپ کو قریب پہنچنے نہیں دیں گے۔ اگر آپ اس مقام تک پہنچ گئے بھی تو وہ لوگ آپ کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیں گے۔ تو پیارے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو اتنی بتائی، کعبہ اگر ٹوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ایک امتی کی عزت اتنی ہے، کعبے سے بڑھ کر آپ کی عزت ہے دوستو۔ ایسے مقدس انسان کی غیبت نہ کیا کریں دوستوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کا کوئی آدمی، کوئی آدم ذات اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کو سخت سزا دی ہے دوستو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ میری اور آپ کی کامیابی کفار، مشرکین، عیسائیوں کے طریقوں میں نہیں ہے، بلکہ میری اور آپ کی کامیابی ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحہ، احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے، آپ کی سنتوں میں ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت میں ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین میں ہے، صحابہ کے جو طریقے ہیں اس میں ہماری کامیابی ہے دوستوں۔ تو جہاں تک ہو سکے دوستوں، ہم اس گناہ سے بچتے رہیں، بچنے سے اللہ، اگر آدمی ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں کہ یہ کس طرح بچ جائے۔ تو پیارے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں یہ تعلیمات دی ہے ہماری زندگی بدلنے کے لیے، اسی طرح دوستوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، محلے کا گشت کر رہے تھے، رات کے وقت میں حاکم تھے، دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میری رعایا، میری ماتحتی میں رہنے والے لوگ کیا وہ صحیح سالم نماز پڑھ رہے ہیں یا گناہوں میں ملوث ہیں۔ تو ایک دن گشت کرنے کے لیے نکلے، چکر لگاتے ہوئے ایک قریب گھر کے پاس پہنچے، دیکھا کہ وہاں شراب لوگ پی رہے ہیں، فسق و فجور کی باتیں چل رہی ہیں، گانے زور زور سے گا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاکم وقت تھے، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی شان و شوکت دی کہ آدھی دنیا تک آپ کی حکومت تھی۔ اللہ اکبر۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے تھے، اسلام لانے سے پہلے ان کی زندگی کیا تھی، اسلام لانے کی وجہ سے ان کی زندگی کیا بدلی۔ انشاءاللہ اگر مجھے مستقل وقت ملے گا آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کروں گا۔ اسلام لانے کی وجہ سے دوستو اللہ نے حضرت عمر کو کس طرح نہیں چمکایا۔ آپ بھی میرے بھائیوں، ہمیں یہ واقعہ حضرت عمر کی سیرت یہ بیان کر رہی ہے۔ آ جاؤ میرے بھائیوں، آ جاؤ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والوں، اپنا دھیان اللہ سے ملا لو، اپنا دل کا نیٹ ورک اللہ کے نیٹ ورک سے ملا لو، اپنی جو حاجتیں ہیں، اپنی جو مرادیں ہیں اللہ سے مانگو، نبی کی سنتوں پر چلو، تمہاری کامیابی کا پروانہ اللہ تمہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر فوراً اس گھر میں داخل ہو گئے۔ تو اس آدمی نے کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے بہت سارے گناہ کر دیے، میں نے تو ایک گناہ کیا، شراب پی، لیکن آپ نے بہت سارے گناہ کیے۔ ایک بہت زیادہ بولنے والا تھا، شراب کی نشے میں تھا، اس نے کہا، اے عمر، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، لا تدخلوا بیوتکم، جب بھی آپ اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہو، اپنے گھروں میں آتے ہو، پہلے دروازے کو دستک دینا چاہیے، گھر والوں سے اجازت ملنے کے بعد اندر آنا چاہیے۔ آپ نے اس طرح نہیں کیا، آپ گناہ کے اندر شامل ہو گئے۔ اور دوسرا اس نے کہا، آپ جاسوس کے طور پر سوچا کہ میں اس طرح کر رہا ہوں، یہ بھی گناہ کا ایک فعل کیا آپ نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس بات کا فیصلہ ابھی نہیں کروں گا، کل تم صبح کو میرے پاس آنا، میں آپ کو فیصلہ سناؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب صبح ہوئی وہ آدمی آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جس طریقے سے تم نے مجھ سے سوال کیا، حالانکہ آپ کا سوال کرنا غلط ہے، کیونکہ میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے، جس شخص کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ اپنے بچے کس طرح کام کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا ملن جلن اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آیا اس کے بچے اچھے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں یا غلط لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، آیا میرے بچے فون صحیح طور سے استعمال کر رہے ہیں یا غلط طور سے استعمال کر رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت عمر نے کہا، اللہ نے مجھے ذمہ داری دی تھی، تم میری رعایا ہو، مجھ پر ذمہ داری عائد ہو سکتی ہے کہ میں دیکھ سکوں تم کیا کر رہے ہو، لہٰذا تمہارا یہ سوال کرنا میرے سے غلط ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نے جو بدگمانی کہا، ہاں یہ بھی غلط ہے، لیکن جو رعایا ہے، جو مالک ہے، اسے یہ اختیار ہے، باپ کے لیے جاسوسی کرنا صحیح ہے کہ باپ دیکھے اپنے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، ہمارے بچے کس طرح کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ باپ کو اختیار ہے کہ جاسوسی اختیار کرے، لیکن ایسی جاسوسی جس کی وجہ سے اپنے ایک ایمان والے بھائی کا دل دکھے، اس کے خفیہ راز ایسے ہیں کہ وہ بتانا نہیں چاہتا، آپ نے لوگوں کو بتا دیا تو اللہ معاف فرمائے، جب تک کہ یہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے دوستوں۔ اور غیبت سے بچیں، آپ اچھے لوگ ہیں، سندیدہ مزاج کے لوگ ہیں، انشاءاللہ آپ کے ذریعے جب آپ اچھے کام کرنے لگ جائیں گے، جب آپ نماز پڑھنے لگ جائیں گے، بقیہ جو قومیں پیاسی ہیں وہ آپ کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جائیں گی۔ حضرات، جیسا کہ اعلان کیا جاتا ہے، ہماری مسجد جو آباد ہے، آپ کے ذریعے، آپ کے تعاون کے ذریعے اس کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارا گھر ہوتا ہے، گھر چلانے کے لیے ہر آدمی بخوبی جان سکتا ہے کہ کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے، پیسے کہاں سے لانا ہے، آپ بخوبی جان سکتے ہیں۔ یہ سب سے عظیم الشان گھر
اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے. آپ اس گھر میں آپ کا جتنا پیسہ لگے گا انشاءاللہ یہ پیسہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو احسان کرنے والے ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اپنے ایک ایمان والے بھائی کی دوسرے ایمان والے بھائی سے مدد کرتے ہیں، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کو اچھی طریقے سے رکھتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے میں ایسے بندوں کے لیے ان کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا. آپ کا قیمتی پیسہ، آپ کا پسینے سے کمایا ہوا پیسہ اللہ کے گھر میں لگ رہا ہے. آپ اللہ کی ذات سے یقین رکھیے انشاءاللہ آپ کا پیسہ اللہ کے گھر میں لگنے کی وجہ سے آپ کی کمائی میں زیادہ اور بھی برکت آ جائے گی. اور اسی طریقے سے ایک اعلان ہے دوستوں، پچھلی مرتبہ 2 جمعہ سے کہا گیا تھا کہ ویکسین کا انتظام کیا گیا ہے. ٹھیک اسی طرح کل آنے والا دن جو ہفتے کا ہے کمبی پور اردو اسکول میں ویکسینیشن کا انتظام کیا گیا ہے. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہر آدمی ویکسین لے اور زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ گورنمنٹ والوں کو یہ بات پہنچے کہ مسلمانوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ انجیکشن لیجئے ضرور، لیکن انجیکشن لینے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ دعا پڑھنا چاہتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بہت جامع معنی دعا ہے انشاءاللہ. پھر مجھے وقت ملا تو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انجیکشن لیجئے، کوئی بات نہیں ہوگا انشاءاللہ. حضرت عمر کا وہ جو عمل ہے، جن کے پاس حضرت عمر کے پاس ایک زہر کی شیشی لائی گئی، حضرت عمر نے اس کو بغیر کھولے سوچے سمجھے اس زہر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی لیا، اس کو کچھ نقصان نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے